بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد رابع اور عام و خاص کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ مقصد رابع عموم و خصوص کے بارے میں ہے اور اس کی چھٹی فصل تک پہنچے تھے۔ چھٹی فصل کے اندر ایک مشہور مسئلہ جو عام طور پر کتابوں میں بیان ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن مجید کو خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، خبر واحد کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خبر واحد اس خبر کو کہا جاتا ہے جو مفید یقین نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے مظنہ اور ظن حاصل ہوتا ہو۔ تو اب آیا اس خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کو تخصیص لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر فرض کریں قرآن مجید کے اندر ایک عام یا مطلق ذکر ہوتا ہے اور ایک خبر واحد آتی ہے اور اس کے اندر ایک خاص کو ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا اس خبر واحد کے ذریعے سے اس قرآن مجید کے عموم کو تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کو خبر متواتر کے ساتھ تخصیص لگانا تو مسلم ہے۔ متواتر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو قطعی ہے، جس سے یقین حاصل ہوتا ہے، لیکن خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کو تخصیص نہیں لگائی جا سکتی۔ ہمارے بزرگان میں سید مرتضی شیخ طوسی محقق صاحب شرائع، ان کا یہی نظریہ ہے۔ لیکن متأخرین کے مابین مشہور یہ ہے کہ نہ، خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، متأخرین ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو محقق صاحب شرائع کے بعد کے علماء ہیں۔ محقق صاحب شرائع حد فاصل ہے متقدمین اور متأخرین کے درمیان۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تفصیل ہے، کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تفصیل کے ہم قائل ہیں۔ مصنف ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو معمولاً کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگانا جائز ہے، وہ لوگ اپنے اس مدعا کو دو دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دلیل اول کہتے ہیں کہ خود اصحاب جو ائمہ کے شاگرد ہیں، ان لوگوں کی سیرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عمومات قرآنی ہوتے تھے اور ائمہ کے اصحاب اخبار احاد پر عمل کرتے تھے۔ مثال، قرآن مجید میں وارد ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ پروردگار عالم تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے کہ مرد کا جو مذکر ہے اس کا حصہ
میراث میں عورت کے 2 برابر ہے، یعنی عورت کا آدھا حصہ ہے، مرد کا پورا حصہ ہے۔ اب یہ عام ہے کہ وہ بیٹا کوئی بھی ہو، چاہے قاتل ہو چاہے غیر قاتل ہو، وہ میراث میں سے حصہ لے گا۔ لیکن ہمارے پاس خبر واحد کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ائمہ اطہار فرماتے ہیں، لا میراث للقاتل، اگر بیٹا قاتل ہے، اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، اس کا میراث میں حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت میں عموم پایا جاتا ہے، اطلاق پایا جاتا ہے، لیکن سنت اور خبر واحد آ کر اس کو تخصیص لگاتی ہے کہ لا میراث للقاتل، اگر وہ قاتل ہے تو اس کی میراث نہیں ہے۔ یا مثلا قرآن مجید کی آیت احل لکم ما وراء ذالکم، کہ بیان کیا گیا فلاں رشتہ حرام ہے، فلاں رشتہ حرام ہے، فلاں رشتہ حرام ہے، ان کے علاوہ سب آپ کے لیے حلال ہے، سب آپ کے لیے جائز ہے، ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن سنت میں وارد ہوا کہ اگر پھوپھی ہو یا خالہ ہو، آپ کی شادی ایک خاتون سے ہوئی ہے، اب آپ اس بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ اجازت دے۔ تو یہ سنت میں ایک خاص وارد ہو رہا ہے کہ خاتون اپنی خالہ اور پھوپھی کے ضرر میں اس کے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی مگر یہ کہ وہ دونوں اجازت دیں۔ تو اب آیت میں تو اطلاق پایا جاتا ہے، عموم پایا جاتا ہے، ان کے علاوہ سب سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن خبر واحد آ کر اس کو تخصیص لگا رہی ہے۔ یا مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ ربا مطلقاً حرام ہے، لیکن روایات آ کر بیان کرتی ہیں کہ لا ربا بین الوالد و ولدہ، باپ اور بیٹے کے درمیان ربا نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان ربا نہیں ہے۔ تو آپ آتے ہیں اور اس سنت کے ذریعے سے اس کو تخصیص لگاتے ہیں۔ تو وجہ اول یہ ہے کہ اصحاب جو ائمہ کے شاگردین تھے، ائمہ کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ لوگ اخبار احاد پر عمل کرتے تھے، جو اخبار احاد قرآن مجید کے عمومات یا اطلاقات کو تخصیص لگاتی ہیں۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخبار احاد کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کے عموم کو تخصیص لگا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ دوم یہ ہے، اگر خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگانا جائز نہ ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ پھر کلن آپ روایات کو چھوڑ دیں، ساری کی ساری روایات کو ترک کر دیں، الغاء خبر لازم آئے گا، کیونکہ قرآن مجید میں تو کوئی بھی ایسا عموم اور اطلاق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے عموم اور اطلاق کو اخبار احاد کے ذریعے سے تخصیص لگائی گئی ہے۔ اگر تخصیص لگانا جائز نہ ہوتا تو نعوذ باللہ لازم آتا کہ ساری کی ساری روایات کو آپ اٹھا کر پھینک دیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خبر واحد کے ذریعے سے عمومی کتاب کو تخصیص لگا سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وجہ دوم میں یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی عام یا اطلاق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو تخصیص لگائی گئی ہے، یہ بات تھوڑی سی مبالغہ آمیز ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو اطلاقات اور عمومات کی بات کی جاتی ہے معمولاً وہ مقام اصل تشریع میں ہوتے ہیں، یعنی آیات جو بیان کرتی ہیں، انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اطلاق کے اندر مقدمات حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو۔ اگر مولا فقط مقام اصل تشریع میں ہے تو وہاں پر آپ اطلاق کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے، بلکہ اصل قانون گزاری کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے ان کو اصلاً آیت نے بیان ہی نہیں کیا، نہ ان کے آیت نے بیان کیا ہے اور اطلاق کی شکل میں بیان کیا ہے، نہ اصل تشریع کے مقام میں ہے، نہ کہ مقام بیان میں ہے مولا اس اعتبار سے۔ لہذا جو خبر واحد کے ذریعے سے ہمارے پاس روایات میں مطالب ذکر ہوئے ہیں، در حقیقت وہ اس قرآن مجید کے اصل تشریع کی توضیحات ہیں، تفسیرات ہیں، تبیینات ہیں، اصلاً تخصیص کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ تخصیص اور تقیید وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر پہلے مرحلے میں آپ اطلاق اور عموم کو ثابت کریں. جب اطلاق اور عموم ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا تمام موارد کو بیان کر رہا ہے، خبر واحد آ کر ان کو ایک آدھ مورد میں مخصوص کر رہی ہے. نہ، بلکہ یہاں پر یہ کہ مولا نے اصل تشریع، اصل قانون کو بیان کیا، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کو محول کی، وہ سنت کو محول کی. یہ تقریباً اس بحث کا خلاصہ ہے. فتلخص، پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگا سکتے ہیں. یہ اس پورے بحث کے اندر ہے. آئیں عبارت کی طرف. الفصل السادس، فرماتے ہیں کہ چھٹی فصل، تخصیص الکتاب بخبر الواحد. آیا قرآن مجید کو خبر واحد سے تخصیص لگا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اتفق الاصولیون علی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب. اصولیوں کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسری آیت سے تخصیص لگا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اتفق الاصولیون علی جواز تخصیص ہی، یعنی تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر. خبر متواتر سے بھی تخصیص لگا سکتے ہیں. خبر متواتر یعنی وہ خبر کے جو موجب یقین ہے. واختلفوا فی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد علی اقوال ثلاثہ. علماء نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ آیا جائز ہے کتاب خدا کو تخصیص لگانا خبر واحد سے. اس میں اختلاف کیا ہے علی اقوال ثلاثہ، تین قولوں پر، یعنی تین قول ہیں یہاں پر. القول الاول عدم الجواز مطلقاً، یہ تیسری تفصیل کے مقابلے میں مطلقاً ہے کہ جائز نہیں ہے مطلقاً. وَهُوَ خِيَرَةُ سید المرتضیٰ فی الذریعہ، سید مرتضیٰ الذریعہ میں اسی کو اختیار کرتے ہیں. وشیخ طوسی فی العدہ، شیخ طوسی عدۃ الاصول میں اسی کو اختیار کرتے ہیں. والمحقق فی المعارج، محقق صاحب شرائع معارج الاصول میں اسی قول کو اختیار کرتے ہیں. القول الثانی الجواز مطلقاً، دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے. وہو خیرۃ المتأخرین، یہ متأخرین کا مختار ہے، ان لوگوں کا قول ہے. تیسرا القول الثالث التفصیل بین تخصیص الکتاب بمخصص قطعی قبل خبر الواحد فیجوز به ایضا وعدمہ فلا یجوز به. تفصیل یہ ہے کہ اگر اس عموم یا اطلاق کتاب کو پہلے سے تخصیص لگائی جا چکی ہے، پہلے سے تخصیص کسی قرآن مجید کی آیت سے یا خبر متواتر سے، اگر مخصص قطعی سے پہلے اس کو تخصیص لگائی جا چکی ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کو خبر واحد سے بھی تخصیص لگا سکتے ہیں. اگر پہلے سے اس کو مخصص قطعی سے تخصیص نہیں لگائی گئی تو خبر واحد کے ذریعے سے بھی آپ تخصیص نہیں لگا سکتے. التفصیل و تفصیل بین تخصیص الکتاب بمخصص قطعی قبل خبر الواحد، کہ کتاب کو تخصیص لگائی گئی ہو مخصص قطعی سے خبر واحد سے پہلے، تو فیجوز به، یعنی فیجوز تخصیص بالخبر الواحد ایضا، پھر خبر واحد کے ذریعے سے بھی تخصیص لگانا جائز ہے. اور وعدمہ فلا یجوز، اگر پہلے سے مخصص قطعی سے اس کو تخصیص نہیں لگائی گئی تو خبر واحد سے بھی آپ تخصیص نہیں لگا سکتے. استدل المتاخرون علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد بوجہین. فرماتے متاخرین نے استدلال کیا ہے کہ جائز ہے کتاب خدا کو تخصیص لگانا خبر واحد کے ذریعے سے. استدل بوجہین، دو دلیلوں کے ذریعے سے. الوجہ الاول جریان سیرت الاصحاب علی العمل باخبار الاحاد. فرماتے ہیں کہ اصحاب کی سیرت جاری ہے کہ وہ عمل کرتے تھے اخبار احاد پر، فی قبال عمومات الکتاب، عمومات کتاب کے مقابلے میں اخبار احاد پر عمل کرتے تھے. وَاحْتِمَالُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْقَرَائِنِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلْمِ بَعِيدٌ جِدًّا. دفع دخل مقدر.
کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا اصحاب جو ان اخبار پر عمل کرتے تھے وہ اس لیے کہ ان اخبار کو ہم کہتے ہیں اخبار محفوفہ بالقرائن القطعیہ. اصحاب ائمہ کے پاس قرائن قطعیہ موجود ہوتے تھے، لہذا وہ خبر واحد سے باہر نکل جائیں گی، وہ تقریباً خبر متواتر کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ خبر واحد یعنی جو خبر ظنی ہے. لیکن اصحاب ائمہ کے پاس جو روایات ہوتی تھیں جن پر وہ عمل کرتے تھے وہ اخبار مفید یقین تھی، مفید علم تھی، کیونکہ ان کے پاس قرائن قطعیہ موجود ہوتے تھے. لہذا یہ اصلاً دلیل درست نہیں ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ بابا تمام اخبار احاد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قرائن قطعیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی یہ بہت ہی بعید ہے. بہت ساری ایسی اخبار ہوتی تھیں جو واقعاً خبر واحد ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس تو قرائن قطعیہ نہیں ہوتا تھا، اور ائمہ کے پاس بھی ہر ایک بندہ تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا. وَاحْتِمَالُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ، اور یہ احتمال دینا کہ یہ کام جو ہوتا تھا اصحاب اخبار احاد پر عمل کرتے تھے بِوَاسِطَةِ الْقَرَائِنِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلْمِ، ان قرائن کی وجہ سے ہوتا تھا کہ جو مفید علم ہوتے تھے. وَاحْتِمَالُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ، خبر یہ ہے بَعِيدٌ جِدًّا، یہ احتمال بہت ہی بعید ہے. فَمَثَلًا خُصِّصَتْ آیت المیراث بالسنہ، عبارت ایسے ہے آیت میراث کو تخصیص لگائی گئی ہے سنت کے ذریعے سے. آیت میراث کون سی؟ یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سنت کیا کہتی ہے؟ سنت کہتی ہے لا میراث للقاتل، قاتل کی میراث نہیں ہے. آیت کہتی ہے کہ بیٹے کے لیے میراث ہے چاہے وہ باپ کا قاتل ہو یا نہ، لیکن سنت کہتی ہے کہ اگر بیٹا باپ کا قاتل ہے تو اس کے لیے میراث نہیں ہوگی. بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر روایت کو تخصیص لگائی جا رہی ہے کس کے ذریعے سے؟ سنت کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے. اسی طریقے سے دوسرا مورد وَخُصِّصَتْ آیَتُ حِلِّیَّةِ النِّسَاء، یہ جو آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین آپ کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے ان کو ذکر کیا کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ آپ کے لیے سب حلال ہیں. اعنی قولہ احل لکم ما وراء ذالکم، کہ جو رشتے آپ کو بیان کیا ماں بیٹی فلاں فلاں فلاں، یہ اس سورہ نساء کی 24 نمبر آیت میں بیان ہوئے رشتے، پھر کہا کہ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. خوب تمہارے لیے حلال ہیں، پھر چاہے وہ خاتون اپنی پھوپھی کی سوکن بنے یا اپنی خالہ کی سوکن بنے، وہ بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن سنت نے کہا وَخُصِّصَتْ آیَتُ حِلِّیَّةِ النِّسَاء بِمَا، اس روایت کے ذریعے سے کہ ورد فی السنہ، جو سنت میں وارد ہوئی ہے، روایات میں آیا ہے کہ من ان المرء لا تزوج علی امتها وخالتها، خاتون اپنی پھوپھی کے ضرر میں اور اپنی خالہ کے ضرر میں نکاح نہیں کر سکتی. اگر پہلے سے ہی اس بندے نے اس کی پھوپھی اور خالہ سے شادی کی ہے تو یہ اب اس بندے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی مگر یہ کہ پھوپھی یا خالہ اجازت دے، تو یہ بھی تخصیص ہے. وَخُصِّصَتْ آیَتُ حُرْمَةِ الرِّبَا، اسی طریقے سے جو آیہ حرمت ربا ہے اس کو بھی تخصیص لگائی گئی ہے بما، اس روایات کے ذریعے سے کہ دل علی الجواز بین الولد والوالد والزوج والزوجہ، روایات کہتی ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ربا جائز ہے، میاں بیوی کے درمیان ربا جائز ہے. تو حالانکہ آیت تو مطلق ہے ذروا ما بقی من الربا، لیکن تخصیص ان کو لگ رہی ہے ان روایات کے ذریعے سے. الوجہ ثانی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اذا لم نقل بجواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید کو خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگانا جائز نہیں ہے، لازم الغاء الخبر بالمرہ، تو پھر مکمل اخبار کو پھینکنا پڑے گا. اذ ما من حکم مروی بخبر الواحد الا بخلاف عموم الکتاب، اس لیے کہ کوئی بھی حکم نہیں ہے جو خبر واحد کے ذریعے سے ہمارے پاس نقل ہوا ہے مگر یہ کہ اس کے برخلاف آپ کو کوئی نہ کوئی عموم کتاب، اطلاق کتاب مل جائے گا. ولو بمثل عمومات الحل، اگرچہ وہ عمومات حل کی شکل میں کیوں نہ ہو.
آپ کو عمومات برحال مل جائیں گے۔ آگا کہتے ہیں ولا یخلو الوجہ ثانی ان اغراق، اگرچہ یہ جو وجہ ثانی ہے، دوسری دلیل ہے، اگرچہ یہ مبالغے سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن کثیرا من الآیات الواردۃ حول الصلاۃ والزکاۃ والصوم وغیرها واردۃ فی مقام اصل التشریع، کیونکہ بہت ساری آیات جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور ان کے بارے میں آئی ہیں وہ معمولاً مقام تشریع میں وارد ہوئی ہیں۔ جب مقام تشریع میں ہوں تو ان کے لیے اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اطلاق اور عموم کے لیے شرط ہے اطلاق میں کہ مقام بیان میں ہو۔ اگر مقام اصل تشریع میں ہو تو پھر وہ صرف قانون کو بیان کر رہا ہے، عمومیت کی طرف ناظر ہی نہیں ہے، اطلاق کی طرف ناظر ہی نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ اطلاق کے بعد میں اس کی ذکر کریں گے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، جب اصل تشریع، اصل قانون کو بیان کیا گیا تو اس کی تفصیلات بہرحال بیان کی محتاج ہے۔ مولا نے صرف یہ بیان کیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، لیکن نماز کس طریقے سے پڑھیں اس کی تفصیلات کیا ہے، روزہ کس طریقے سے رکھیں اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ تو آپ کو سنت سے پتہ چلے گا۔ وخبر الواحد بعد ثبوت حجیت ہی، جب خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر دیں گے آپ تو خبر الواحد یکون مبینا لمجملات ہی، خبر واحد تو قرآن مجید کے مجملات کو بیان کرنے کے لیے ہے، وموضحا لمبہمات ہی، اس کے اندر جو مبہم احکامات ہیں ان کی وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ ولا يعد مثل ذلك مخالفا للقرآن، ان تفصیلات کو بیان کرنا تو مخالف قرآن نہیں کہلاتا۔ ومعارضا للقرآن، اس کو تو معارض قرآن نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیں اگر جو عام ہو اور خاص ہو ان کے اندر بہرحال تعارض پایا جاتا ہے، انشاءاللہ تعارض کے بحث میں پڑھیں گے، اگرچہ ان کے اندر تعارض ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، خاص کو قرینہ قرار دیتے ہیں عام کے لیے، تو پھر قرینے کو ذوالقرینے پر مقدم کریں گے۔ یہ مخالفت وہ والی مخالفت نہیں ہے، یہ جمع عرفی کے موارد میں سے ہے کہ انشاءاللہ تفصیل تعارض کے بحث میں۔ تو حتیٰ کہ یہاں پر جو خبر واحد اور قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں یہ عام و خاص والا تعارض بھی نہیں ہے کہ جس کو تعارض غیر مستقر کہتے ہیں، جس کو مخالفت بدوی کہتے ہیں، یہ والی مخالفت بھی نہیں ہے۔ بل یکون فی خدمت القرآن، بلکہ یہ خبر واحد تو قرآن کی خدمت میں یعنی تفسیر میں ہے۔ والغایۃ المہمہ من وراء حجیت خبر الواحد هو ذلک، خبر واحد کی حجیت میں جو اہم ترین غرض اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے، کیونکہ وہ تفصیلات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں صرف اصل تشریع کے عنوان سے احکام آئے ہیں، لہذا خبر واحد سے تمسک کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر خبر واحد کی مخالفت میں آپ کہیں کوئی نہ کوئی عموم قرآنی موجود ہے، نہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا آخر میں آگا کہتے ہیں کہ اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ خبر واحد کو قرآن مجید سے تخصیص لگانا جائز ہے لیکن نسخ بالآخر پھر بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ خبر واحد کے ذریعے سے نسخ آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تخصیص اور نسخ میں کیا فرق ہے آئندہ بحثوں میں آ رہا ہے۔ کہ ثم لو قلنا بجواز تخصیص القرآن بخبر الواحد، اگر ہم قائل ہو جائیں، اگر ہمارا نظریہ ہو جائے کہ جائز ہے قرآن مجید کو تخصیص لگانا خبر واحد کے ذریعے سے، لیکن لا نجیز نسخہ بہ، لیکن قرآن مجید کو نسخ کرنا خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ لأن الکتاب قطعی الثبوت، کیونکہ قرآن مجید تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، لہذا قطعی الثبوت ہے۔ وخبر الواحد ظنی الصدور، لیکن خبر واحد ظنی الصدور ہے، یقین تو نہیں ہے۔ فکیف یصوغ نسخ القطعی بالظنی، پھر کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ایک قطعی شے کو ظنی شے کے ذریعے سے نسخ کیا جائے، خصوصاً اذا کان نسخ کلیاً لا جزئیاً،
خصوصیت سے اس صورت میں کہ جب یہ نسخ کلی ہو، یعنی اصلاً ابتدا سے بنیاد سے حکم کو ہی ہٹا لیتا ہے، اعراف ان للحکم من رأسہ، کیونکہ کبھی کبھار نسخ ایسے ہوتا ہے کہ اصلاً پورے حکم کو نہیں اٹھاتا بلکہ اس کی بعض خصوصیات کو ہٹا لیتا ہے، تو یہ ہو جائے گا نسخ جزئی۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ نسخ کلی ہے، نسخ کلی ہے یعنی کیا؟ یعنی اصلاً حکم کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر اصلاً حکم کو ہی ختم کر دے تو اس صورت میں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اس نسخ کلی اور جزئی کی ایک اور تفسیر بھی ہے، انشاءاللہ جب ہم تخصیص اور نسخ کے بارے میں بیان کریں گے تو وہاں پر آپ کو بیان کریں گے کہ نسخ کلی کسے کہتے ہیں اور نسخ جزئی کسے کہتے ہیں۔ درست ہے، کیونکہ ان کی 2-3 تفسیریں ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری فصل 6 بھی تمام ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور فصل ہے کہ اس کو پھر نئے درس میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔